بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی اکرم نثاروی۔ تو آج جو ہے وہ 26واں روزہ ہے اور آج کی جو رات ہوگی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آج ہی 26 روزے کو جو اپلوڈ کی ہے تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ شب قدر کا مفہوم کیا ہے۔ تو آج جو ہے ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ یہ شب قدر کیوں دی گئی ہے۔ یہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی تو تھے تو ان کو نہیں دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص قسم کا فضل اور خاص قسم کا کرم کیا گیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے آپ کے حصے میں کیوں آئی ہے، اس کی وجہ جو ہے موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور یہ جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 319 پر روایت موجود ہے۔ آپ پہلے وہ روایت سن لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته عن اللہ يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو خواب کے اندر آپ کو لوگوں کی، پہلے والے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی۔ سابقہ جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں اور ان کی جو امتیں گزری ہیں ان کی جو ہے عمریں دکھائی گئی۔ تو جب آپ نے ان کی عمریں دیکھی تو ان کی عمریں تو بہت زیادہ لمبی تھی، کسی کی جناب 100 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی کیسے، کسی کی کیسے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی امت کی عمروں کی طرف نظر کی، خواب میں دیکھا۔ تو جب آپ نے اپنی عمروں کی طرف نظر کی تو تقاصرت اعمار امتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کی عمروں کو ان کی عمروں کے مقابلے میں کم سمجھا۔ جب آپ نے کم سمجھا تو فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک، اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا اور تھوڑا سا دل پر قلعت سی محسوس ہوئی۔ تو وتمنا ذالک لامتہ، اور آپ کے دل میں ایک خواہش سی پیدا ہوئی، آرزو سی پیدا ہوئی کہ کاش میری امت کو بھی اتنی ساری عمریں نصیب ہو جاتی اور جتنی لمبی انہیں دی تھے پہلے والوں لوگوں کو، تاکہ میری امت ان جیسی عبادت کر سی، ان جیسے جو ہے اللہ کی اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدات، رکوع، قیام، روزے، سب یہ چیزیں کر سکتی۔ لیکن کیونکہ میری امت کی عمریں کم ہیں، فلہذا جب میری امت کی عمریں کم ہیں تو ان کے پاس وقت کم ہوگا۔ جب ان کے پاس وقت کم ہے تو یہ ان سابقہ امم کی عبادت کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکے گی، ان کی عبادتیں زیادہ شمار کی جاتی ہیں، اور میری امم کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کم ہوگی۔ تو اس بات پر آپ کو کافی ملال ہوا اور دلی طور پر آپ پریشان ہوئے، اور رب کائنات کی یہ غیرت کے خلاف ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ نبی علیہ السلام کے پریشانی کا یا دل پر قلت کا تو پھر رب خاموش رہے، یہ رب کی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے فوراً رب کائنات کی طرف سے جو ہے یہ پیغام آیا، جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، رب کائنات نے آپ کو جو ہے لیلۃ القدر عطا کی ہے، اور لیلۃ القدر کی جو ایک گھڑی ہوگی وہ سابقہ امم میں جو 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرتے تھے، ان 83 سال 4 ماہ کی عبادت جتنا ثواب یا اس سے بھی بڑھ کر آپ کی امت کو ثواب دے دیا جائے گا، جس نے اس رات کو زندہ رکھا اور جس کو یہ رات نصیب ہو گئی اور یہ گھڑی نصیب ہو گئی، تو اسے جو ہے اس نعمت سے عظمہ کبریٰ سے نوازا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وجہ
جو ہے تفسیر الخازن کے اندر جو ہے وجہ بیان کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ رات جو ہمیں ملی ہے یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے جو رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، جو باقی نہ کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی جو ہے یہ گفٹ اور تحفہ اس طرح کا نہیں دیا گیا۔ یہ محض اس وجہ سے تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، آپ کے قلب اطہر کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے رب کائنات نے اگرچہ عمریں تو کم دی لیکن ثواب ان سے بھی زیادہ دیا۔ قربان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کے شان پر، آپ کے مقام پر، آپ کے درجے پر، کہ رب کائنات نے کتنا کچھ آپ کے لیے نہیں کیا، کہ جہاں بھی تھوڑا سا آپ کا معاملہ پریشانی کا آیا ہے تو اس کا حل رب کائنات نے اسی وقت ہی نکال دیا ہے۔ اور یہ شان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ پاک نے کہ آپ کے صدقے، آپ کے واسطہ جلیلہ سے جو ہے یہ رات عطا کی ہے۔ اور امام قرطبی اس پر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا محمد عجبت امتک من عبادتی ہؤلاء النفر 80 سنة فقد انزل اللہ علیک خیرا من القدر فسر بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرطبی۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تو جبرائیل عرض کرنے لگے، یا محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجبتا امتا کا من عبادت ہؤلاء النفر، میں سابقہ جو امتیں ہیں کیا 80 سال جو ان کی عبادتیں ہیں آپ ان پر تعجب کر رہے ہیں؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کی عمریں تو اتنی تھی، انہیں تو اتنا ثواب مل گیا عبادت کا کہ انہیں موقع ملا، رب کائنات نے موقع دیا، اب میری امت کی جو عمریں ہیں متقاصرت وہ تو بہت کم ہے، تو اس وجہ سے آپ تعجب میں پڑ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور رب کائنات کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو جو ہے لیلۃ القدر عطا کر دی ہے، اور پوری سورۃ القدر جو ہے یہ جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کر آپ کو سنا دی۔ فسر ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسر بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو یہ خوشخبری سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کی پریشانی کا حل ہو گیا۔ قربان جاؤں، آپ کی پریشانیاں بھی آپ کی امت کے لیے ہے، اور آپ کی خوشیاں بھی آپ کی امت کے لیے ہے، سب کچھ آپ کی امت کے لیے ہے۔ سجدوں میں حضور نے امت کی بخششیں مانگی، رکوع میں حضور کی امت کے لیے بخششیں مانگی، قیام میں حضور نے امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، سوتے ہوئے حضور نے امت کے لیے بخشش مانگی، آسمانوں پر گئے تو حضور کی امت کے لیے بخشش مانگی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، رب کے سامنے جا کر بیٹھے وہاں بھی اپنے پیاری پیاری امت کو، بھولی بھالی امت کو وہاں بھی نہیں بھولے، تو وہاں تو جا کے بڑے بڑے بھول جاتے ہیں۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت میں گئے تو اپنی امت کو بھول گئے، دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ تو یہ رب کائنات نے ہم پر خاص انعام کیا ہے کہ جو رب کے جلووں میں گم ہو کر، رب کے سامنے بیٹھ کر، رب کے دیدار کرتے وقت اپنی امت کو نہیں بھولے، تو یہ امت ہی بے وفا ہے جو آج ہم اپنے نبی کے فرامین کو بھول گئے، اپنے نبی کی شریعت کو بھول گئے، اپنے نبی کے طریقت کو بھول گئے، اپنے نبی کے راستے کو بھول گئے، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو بھول گئے اور شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ تو ذرا کبھی ہم گربانوں میں دیکھ کر ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا تھوڑا سا اب تصور میں لائیں کہ رب کائنات نے اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے رب کائنات نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اپنے
جو فیصلے ہیں وہ تبدیل کر دیے ہیں، جو سابقہ امم کو نہیں دیے وہ آپ کو دے دیے، آپ کی امت کو بھی، آپ کی امت پر مہربانی کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ رب کائنات اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میرے محبوب کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کی امت کے خوش ہو جانے میں ہے۔ قربان جاؤں ایسے نبی پر، ہمیں اپنے نبی پر بہت فخر ہے، ہمیں اپنے نبی پر بہت فخر ہے، ہمیں اپنے نبی پر بہت فخر ہے۔ عزیزان گرامی، الدر المنصور جلد 6 صفحہ نمبر 371 پر جو ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ جوان ہے جو جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت با کمال کا مرد ہے، با کمال کا جوان ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں الدر المنصور میں، فرماتے ہیں ان اللہ وہبا لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلہم۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو لیلۃ القدر حضور کی امت کو بخشی ہے، وہ سابقہ آدم علیہ السلام